بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج جنگ احد، غزوہ احد کی قسط نمبر 6 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 100 سوار کا دستہ تیار کیا اور اس کی کمان حضرت زید بن حارثہ کلبی کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ جدید مشرقی راستے کی طرف جائیں، جس پر قریش کا قافلہ کا انتظار کریں اور اس پر قابو پائیں۔ حضرت زید اپنے دستے کے ساتھ جلدی سے بخت کی طرف قافلے کے ساتھ خبر معلوم کرنے گئے اور ابو سفیان کی خبر سے مسلمانوں کے اس دستے کا حال معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں مدینہ سے 7 ماہ قبل قریش کے قافلہ پر قبضہ کرنے کے لیے نکلا تھا، اور وہ اس قافلے سمیت بچ گئے، جس کے اپنے بھاگنے کے بعد بدر کا عظیم مارکا برپا کیا۔ بلا شبہ اس دفعہ قافلے کی خبر رسانوں کو حضرت زید بن حارثہ کی اس دستہ کی خبر معلوم نہ ہو سکی، جس نے اس پر اچانک حملہ کر دیا، اسے غفلت میں پکڑ لیا، اور شاید وہ قافلہ توقع ہی نہ رکھتا ہو کہ مسلمانوں کی گشتی عسکری دستوں کی سرگرمیاں اس دور دراز جگہ تک پہنچ سکتی ہیں، اور نجد کے ایک مقام پر جسے کردت کہا جاتا ہے، حضرت زید بن حارثہ نے قریش کے قافلے پر جب کہ وہ پانی پر اترا ہوا تھا اچانک حملہ کر دیا، اور صفوان بن امیہ اور ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو قافلے کے معاوض تھے، ان سے صرف یہی ہو سکا کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے جائیں۔ بس وہ بھاگ گئے اور قافلے کو کسی مقاربت کے بغیر چھوڑ گئے۔ مسلمانوں کے گشتی دستے نے کسی جنگ کے بغیر اس قافلے پر قبضہ کر لیا اور قافلے کے 3 محافظ گشتی دستے کی قید میں آ گئے، جن میں قافلے کا رہنما فرات بن حیان بھی تھا۔ اس جنگ میں بڑی غنیمت حاصل ہوئی، جس کی اکثریت چاندی اور برتن تھے، اور ابن کثیر کے بیان کے مطابق اس کی قیمت کا اندازہ 1 لاکھ لگایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 4 خمس دستے کے افراد میں تقسیم کر دیے اور 1 خمس مسالت عامہ کے لیے محفوظ کر لیا، اور اس قافلے کی واپسی میں قریش مسلمان سے بہت مضطرب ہوئے، اور ان کا کینہ اور غصہ ان پر بڑھ گیا، اور انہوں نے ان کے گھروں میں ان کی جنگ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ اس طرح مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان یہ جنگ ہفتے کے روز مارکے کے اسباب جو ہم بیان کر رہے ہیں بامطابق 15 شوال 3 ہجری کو ہوئی تھی، اور مشرکین مکہ کے خلاف مسلمانوں کے یہ دوسرا خونریز تباہ کن مارکا تھا۔ یہ کثرت استعداد اور اس میں گتھ جانے والی افواج کی جماعت کے لحاظ سے مارکا بدر سے بڑا مارکا تھا، اور اس مارکے کا سبب یہ تھا کہ جب مارکا بدر میں قریش کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے قائدین اور زما کو قتل کر دیا تھا اور عربوں کے دلوں میں ان کی ہیبت گرا دی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے ٹھان لی تھی، اور اپنی ہیبت کی واپسی کے لیے مسلمانوں کے گھروں کے سین میں ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مکہ کے زما ایک دوسرے کے پاس گئے اور شکست کے نتیجے میں جو انہیں رسوائی حاصل ہوئی، اس پر انہوں نے باہمی گفتگو کی، اور انہوں نے آپس میں اس امر پر اتفاق کیا کہ اس مار کو مسلمانوں کے ساتھ ان کے گھروں میں جنگ کر کے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ اور مارکا بدر میں شکست کھانے کے بعد انہوں نے جزیرہ کے باشندوں کو درمیان اپنی جس ممتاز کو مرکزی حیثیت کو کھویا ہے، اس کی واپسی کا صرف یہی واحد ذریعہ ہے۔ اس دوران میں کہ مسلمان مارکا بدر کے فوراً بعد اپنے اقتدار کی مضبوطی اور اپنی دعوت کی ضمانت کے لیے مدینہ کے اندر اور باہر اپنی فوجی حرکات اور اجتماعی تنظیمات قائم کر رہے تھے۔ اس کے پہلو بہ پہلو قریش وسیع پیمانے پر اس فیصلہ کن مارکے میں حصہ لینے کی تیاریاں بھی کر رہے تھے، اور اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ اور ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ابی ربیعہ مارکہ میں حصہ لینے کے لیے قریش کے جمع سے زیادہ سرگرم اور پرجوش تھے، اور یہی لوگ قبائل قریش کو ہمیشہ حرکت دیتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے میں انہیں اشتراک
کرنے پر ابھارتے تھے۔ اسی میں اور ان عملی تیاریوں کا آغاز یہ تھا کہ اس جنگ کے مالی امداد کے لیے، جس کے متعلق مکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے یثرب میں برپا کیا جائے، ضخیم میزانیہ کا تیار کرنا تھا۔ قریش کے زعما اپنی پارلیمنٹ دارالندہ میں اس امر کی مشورہ کے لیے جمع ہوئے، اور بحث و تمیز کے بعد انہوں نے اس تجویز پر اتفاق کیا جسے اکرمہ بن ابو جہل، صفوان ابن امیہ اور عبداللہ بن ربیعہ نے پیش کیا، جو 50,000 دینار کے سونے کے محفوظ سرمایہ کے اندازہ کرتی تھی، جو آج کل کے تقریباً 10 لاکھ سعودی ریال کے برابر ہے۔ جو اس جنگ کا مزانیہ تھا، اس طرح قریش کی پارلیمنٹ نے بالا جمع اس امر پر اتفاق کیا تھا کہ یہ محفوظ سرمایہ اس منحوس قافلے کے احزاب سے ہوگا، جسے ابو سفیان معرکہ بدر سے تھوڑا عرصہ قبل مدینہ کی فوج سے بچا کر لایا تھا۔ قریش نے اس قافلہ کے ریزرو کر لیا اور اسے دارالندہ کے وقف کر دیا، اور اس کے مالکوں کو اس سے کچھ نہ دیا، حتیٰ کہ قریش کی پارلیمنٹ نے وہ تجویز پاس کی جو اس قافلے کے احوال سے مزانیہ کے محفوظ سرمایہ کا فیصلہ کرتے تھے۔ رضوان صفوان بن امیہ کی پیش کردہ تجویز کے مطابق قریش کی پارلیمنٹ نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ہمسایہ غیر قریشی قبائل کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے متعلق رضاکارانہ طور پر مشارکت کا دروازہ کھولا جائے، اور قریش اس مہم کے قیام کے لیے نمائندے بھیجیں تاکہ قبائل کنانہ کی اس رضاکارانہ کام میں حوصلہ افزائی کی جائے۔ اور قریش نے اس مہم کے لیے بقیہ جمع قریشی تل کے 2 شہروں کو منتخب کیا، ان میں سے ایک مصعب بن عبد المناف بن تب بن ازانہ بن جمع تھا، اور دوسرا ابو ازا عمرو بن عبداللہ الجمی۔ ابو ازدہ کو صفوان بن امیہ نے بلایا، اور وہ قریش کے سرمایہ داروں میں سے تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے قبائل کنانہ کو رضاکارانہ طور پر آمادہ کرنے کے لیے اسے اس مہم کی ذمہ داری اٹھانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا، اے ابو ازا، تو ایک شاعر آدمی ہے، بس تو اپنی زبان سے ہماری مدد کر۔ اس نے کہا کہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور میں آپ کے خلاف مدد دینا نہیں چاہتا۔ صفوان نے اسے ابھارتے ہوئے کہا، تو ہماری مدد کر، اگر تو واپس آ گیا تو اللہ کی طرف سے میری ذمہ داری ہے کہ میں تجھے غنی کر دوں گا، اور اگر تو مارا گیا تو میں تیری بیٹیوں کو اپنے بیٹیوں کے ساتھ رکھوں گا، انہیں جو تنگی اور سائش پہنچے گی انہیں بھی پہنچے گی۔ بس ابو ازا صفوان کی ترکیب کے پیچھے لگ گیا، اور دونوں شاعر قبائل کنانہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے میں قریش کے ساتھ اشتراک کرنے کی ترکیب دینے لگے، اور مصعب نے بنی مالک کو جو کنانہ میں سے ہے رشتہ داری اور مایسگی کا واسطہ دیتے ہوئے کہا، اے مالک جو حسب مقدم کا مالک ہے، میں قرابداری اور عہد و پیمان کا واسطہ دیتا ہوں۔ جو رشتہ دار ہے اور جو رشتہ دار نہیں، وہ شہر حرام کے واسطہ میں کعبہ کے حدیم معتم کے پاس حلف اٹھائے۔ اور ابو ازا نے کنانہ کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ہاں، تو جو گرجنے والے مناتا کے غلاموں کے بیٹے ہو، تم شیر ہو، اور تمہارا باپ بھی شیر تھا، تم سال کے بعد بھی مدد مانگو، مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑو، میرا اسلام لانا جائز نہیں۔ اور یہ دونوں شہر اپنی مہم میں اس طرح کامیاب ہوئے کہ انہوں نے قریش کے ہمسایہ کنانہ قبائل کے بہت سے افراد کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر ملکی فوج میں شامل ہونے پر رضامند کر لیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور قسط نمبر 7 میں آپ کو قریش کی جنگی قوت کا اندازہ وہ ہم اس کل کی قسط میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔